بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کے سب سے زیادہ بدنام زمانہ اسرار میں سے ایک وارتا ہے، ایک 500 فٹ طویل مسافر برادر جہاز جو جولائی 1909 میں 211 مسافروں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا۔ برطانوی جہاز عام طور پر یورپ اور آسٹریلیا کے درمیان سفر کرتا تھا، لیکن لاپتہ ہونے کے وقت بس ڈربن سے کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ تک موٹر سائیکل کر رہا تھا۔ ڈیلگاڈو کے مطابق اس رات کے آس پاس کے ایک جہاز نے وارتا کو دیکھا ہوگا، لیکن اچانک روشنی کی دو بڑی چمکدار چمکیں آئیں اور وہ غائب ہو گیا۔ سالوں کے دوران مختلف تلاشوں نے دوسرے بحری جہازوں کا رخ کیا ہے، لیکن وارتا نہیں۔ آخری تلاشی لی گئی۔ شاید بیریا کا سب سے مشہور لاپتہ جہاز اسٹیل سے بھرا ہوا سانگلپس مارچ 1918 میں برازیل سے باٹیمور جاتے ہوئے 306 آدمیوں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا۔ 542 فٹ لمبی بھاپ جہاز کے ساتھ کیا ہوا، جس میں بارودی مواد بنانے کے لیے مینگنز لے جایا جا رہا تھا؟ کچھ کے خیال میں جرمنوں نے اسے ڈبو دیا، دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ٹوٹ گیا اور ڈوب گیا۔ اب بھی دوسروں کا خیال ہے کہ جرمن نژاد کپتان نے اسے جان بوجھ کر ڈبویا تھا۔ ڈیلگاڈو کا کہنا ہے کہ کسی نے واقعی تلاش نہیں کیا ہے، بیریا نے تھوڑا سا دیکھا، لیکن جہاز صرف غائب ہو گیا۔ ایک اور سٹیل سے چلنے والا سٹیمر بیچسمو نے کینیڈا کے آرکٹک میں اکتوبر 1931 تک کام کیا۔ جب یہ برف میں پھنس گیا، اس کا عملہ جہاز میں موجود تمام کھال کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ہی برف پر لکڑی کا ایک ڈھانچہ بنایا اور انتظار کیا۔ ایک رات وہ سو گئے اور اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو جہاز غائب تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ڈوب گیا ہے، لیکن ایک ان یونٹ سیل شکاری نے قسم کھائی کہ اس نے جہاز کو قریب سے بہتا ہوا دیکھا اور وہ درست تھا۔ یہ بہتی رہی اور 1969 میں الاسکا کے پوائنٹ بیرو کے ساحل پر اس کے آخری نظارے تک آرکٹک کے گھوسٹ شپ کے نام سے مشہور رہی۔ دوسری جنگ عظیم کی ایک امریکی آبدوز 3 جولائی 1944 کو اوہو کے ساحل سے ایک تربیتی غوطہ لگانے کے لیے گئی تھی۔ اگلی شام کوسٹ گارڈ کٹر جو S-28 کی سطح سے نگرانی کر رہا تھا کا سب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ 3 دن بعد ڈیزل ایندھن کا ایک بڑا ٹکڑا منظر عام پر آیا۔ تمام عملے کے 49 ارکان کے کھو جانے کا اشارہ دے کر ہوائی یونیورسٹی کی زیر سمندر ریسرچ لیبارٹری حالیہ تلاش کی کوششوں کی قیادت کر رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سرکوف ایک 361 فٹ لمبی فرانسیسی آبدوز کا کیا ہوا، جو ممکنہ طور پر فروری 1942 میں پاناما کے کیریبین ساحل سے کہیں ڈوب گئی تھی۔ اس کے لاپتہ ہونے کے وقت ایک امریکی بھاپ جہاز نے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر پانی کے اندر ایک بڑی چیز کو ٹکر ماری۔ پاناما نہر کے داخلی دروازے سے، جہاں سے سرکوف برمودا سے جا رہا تھا۔ اسٹیم شپ کے عملے میں سے کچھ نے سوچا کہ انہوں نے انگریزی میں چیخیں سنی ہیں، لیکن وہ باز نہ آئے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ جرمن ذیلی ہے۔ سرکوف کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، جس نے ذیلی جہاز پر ہینگر میں فلوٹ ہوائی جہاز رکھا تھا۔ آندھیا گیل ایک 72 فٹ لمبی دی پرفیکٹ سٹورم 1991 میں ماہی گیروں کی کشتی تھی، جو گلوسٹر میساچوسٹس سے نکل کر 28 اکتوبر کو آخری گرینڈ بینکس آف نیو فاؤنڈ لینڈ کی طرف چلی گئی۔ ریڈیو کال نے جہاز کو رکھا اور اس کے عملے کے 6 ارکان سیبل جزیرے 30 فٹ سمندر اور 100 میل فی گھنٹہ میل شمال مشرق میں 180 کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں ایک بوائے جو سیبل جزیرے پر ایک جہاز کے ڈوبنے کے بعد سامنے آتا ہے، اور کوسٹ گارڈ کو ایک خالی لائف 2003 میں بعد میں بیڑا ملا، لیکن کشتی کا کوئی نشان نہیں۔
ڈیلگاڈو نے تلاش کرنے میں مدد کی اور ماہی گیری کے جال کے ایک بڑے پیمانے کا جائزہ لیا جو شاید سیبل کے ساحل پر کسی ڈوبے ہوئے جہاز سے جڑا ہوا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہوا، اسے یقین ہے کہ یہ اینڈریا گیل تھی۔ ڈیلگاڈو کہتے ہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ملا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کیا تھا۔ 15,260 ٹن پگھلا ہوا سلفر لے جانے والا ٹینکر، یہ دیو 1963 میں ٹیکساس سے ورجینیا جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا اور ممکنہ طور پر فلوریڈا کے آبنائے کے قریب ڈوب گیا تھا۔ 19 دن کی تلاش میں ملبہ اور جان بچانے والے ملبہ ملے، لیکن جہاز میں موجود عملے کے 39 ارکان کی کوئی ملبہ یا لاشیں نہیں ملی۔ جہاز کے آخری ریڈیو ٹرانسمیشن نے اشارہ کیا کہ یہ 50 میل فی گھنٹہ کی ہواؤں کے ساتھ 16 فٹ سمندر سے نمٹ رہا ہے۔